جی السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ بڑا زبردست ہونے والا ہے۔ میں بابا کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا تو تھوڑی سی ڈسکشن سٹارٹ ہوگی ایگریکلچر پہ۔ پھر میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں۔ کچھ کویسچنس میرے تھے جو بابا سے میں نے پوچھ رہا تھا۔ ایک تو کراپنگ پیٹرن جو ہمارے پاکستان پنجاب کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو میرے ذہن میں ایک فارمرز سے ریلیٹڈ جو کویسچن آتا ہے کہ جب بھی کسی کراپ کا جو ٹرینڈ بنتا ہے، کیا اس ٹرینڈ کے اندر فالو ہر فارمر کو کرنا چاہیے، یا جب کوئی سینسیبل فارمر کوئی ڈفرینٹ سوچتا ہے، لائک اگر ہم میز کی بات کریں تو میز کا اگر ٹرینڈ بن رہا ہے تو کیا ہر فارمر کو، اگر فرض کریں انڈیویجولی میں اپنی بات کروں، میں نے اگر کراپ کوئی سو کرنی ہے تو کیا میں ہی میز لگاؤں یا مجھے وہ والی کراپ لگانی چاہیے جس کا ٹرینڈ کم ہو؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا ٹرینڈ جس کراپ کا زیادہ بنتا ہے تو ریٹس بھی اسی حساب سے آگے پھر افیکٹ ہوتا ہے ان پہ بھی۔ تو بابا سے تھوڑا اس حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے آج۔ تو بابا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس دفعہ کس کراپ کا جو ہے وہ ٹرینڈ زیادہ رہا ہے پنجاب میں؟ تھینک یو ویری مچ بیٹا۔ ابھی کراپس اس سال میں کراپنگ پیٹرن میں ڈفرینٹ کراپس کی چوائسیز جو ہیں آل ٹوگیدر چینج ہوئی ہیں فارمرس کی طرف سے آل اوور دا پاکستان۔ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو پنجاب میں فارمر کی جو روٹین کی ٹریڈیشنل کراپس تھی ان سے ہٹ کے تھوڑا سا سوچا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو فارمر کے ذہن میں بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ کاسٹ آف پروڈکشن کو اور آر او آئی کو، ریٹ آف ریٹرن کو جو ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے کہ کون سی کراپ کی انویسٹمنٹ اس وقت کتنی ہے اور اس پہ ریٹرن مجھے اس انویسٹمنٹ کا کتنا ملے گا۔ بیسیکلی پاکستان میں یہ جو سارے چیزیں ہیں اس میں دو چیزوں کو ایگریکلچر نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے۔ ایک تو کلائمیٹک چینج کی اگر ہم بات کریں، اس کی وجہ سے آلموسٹ ہر جغرافی میں جو ٹریڈیشنل کراپنگ پیٹرن ہوتے تھے ان سے چینجز آئی ہیں۔ آپ اگر کاٹن بیلٹ کی بات کریں تو کاٹن بیلٹ میں کاٹن جو ہے اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہی۔ لائک وائز اگر آپ کارن بیلٹ میں آتے ہیں تو کارن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کارن میں بھی اس میں یہ جو کلائمیٹک چینج میں لینو ایفیکٹ ہے، اس طرح کے ایفیکٹ کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی یا وہ کراپس گرو ہی نہیں کر پاتی، یا پھر اتنا آؤٹ پرفارم کرتی ہیں کہ ان سے حاصل ہونے والی پروڈیوس ڈیمانڈ اور سپلائی میں اتنا زیادہ امپیکٹ کرتی ہے کہ ظاہر ہے فارمر کی پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ ہٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ چوز کرتا ہے دوسری کراپس کی طرف سے۔ اب اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو سیسمی جو ہے، سیسمی کو بہت زیادہ ٹریڈیشنلی ان دنوں میں آٹم کارن لگتی تھی، ملٹ کے ایریا میں ملٹ لگا کرتا تھا، کاٹن لگا کرتی تھی، لیکن وہ ساری چیزیں سوئچ ہوئی۔ فارمر نے منیمم انویسٹمنٹ والی کراپس کی طرف گئے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑی ہیں ڈالر ریٹ کی وجہ سے۔ جو پرائسنگ ہائیک ہوئی ہے، پرائس انکریزز آئی ہیں ڈفرنٹ فیکٹر آف پروڈکشن میں، تو اس میں فارمر نے پھر یہ اکنامیکل ان پٹس کراپس پہ، لائک سیسمی، اس دفعہ سیسمی کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑا ہے۔ لائک وائز پھر اس کے بعد نارملی آنی چاہیے تھی کارن جغرافیز میں، کارن آنی چاہیے تھی اور ویٹ میں ویٹ رہنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت کارن جغرافی میں 70% جو ہے وہ ایریا ویٹ نے اکوپائی کر لیا ہے، اور جہاں پہ کارن آتی تھی تو آلموسٹ اس دفعہ کارن جو ہے وہ کوئی 40% آل اوور دا پاکستان 40% کارن ایریا میں ریڈکشن ہونے جا رہی ہے، وچ از ریئلی الارمنگ۔ اور سب سے جو کریٹیکل پوائنٹ ہے ہمارے فارمر کے حوالے سے، جو فارمرز کو دیکھنا چاہیے، ایوری فارمر از ویری سینسیبل، ڈیفینیٹلی وہ اپنی اکنامکس کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن ایک چیز جس میں فارمرز کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ٹوٹل ایکریج کو آلویز
ڈیوائڈ کرے، ڈسٹریبیوٹ کرے 2 to 3 ڈفرینٹ کراپس میں، کسی ایک کراپ پہ ریلائی نہ کرے. ہماری طرف فارمر نارملی کیا کرتا ہے، کرنٹ سچویشن کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنس لیتا ہے کہ آج اس وقت سپوز اس وقت جو 40% 30% ویٹ 0.5 ملین ایکڑز ویٹ انکریز ہوئی ہے اور 40% ایکڑ کوئی اراؤنڈ 0.4 ملین ایکڑ ریڈیوس ہو رہے ہیں کارن کے. وہ آج کی بیسس پہ ڈیسیژن لیا ہے کہ کارن کے پروڈیوس ریٹس کم ہوئے تو ہم کارن کو چھوڑ کے کسی ایسی کراپ کی طرف جائیں جس میں انویسٹمنٹ کم ہو. تو ویٹ پہ چلنا شروع ہوا تو آلموسٹ 1/3 آف دا فارمر سوئچ ہو گئے سارے ویٹ پہ. ہمیشہ پلاننگ کرنی چاہیے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے. پاکستانی ماحول کے مطابق پرانے بزنس مین یہ کہاوت دیا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی سیڈ کا ریٹ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے تو سمجھیں اس سال اس کراپ کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہوں گی. اسی کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں. اس وقت کون جو ہے اپنے کی ایف آر پیز جو ہیں فارمر ریٹیل پرائز جو ہیں وہ اپنی ہسٹورک لویسٹ پوائنٹ میں ہیں، یعنی کوئی اس کو لگانا نہیں چاہ رہا. اس کی پرائسز ڈاؤن مینس کہ وہ پلانٹنگ اس کی کم ہو رہی ہے. تو جب پلانٹنگ کم ہوگی ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ آئے گا. اب وہ فارمر وڈ بی دا وائز فارمر اور وہ ہیں ان کا دانش مندانہ فیصلہ ہے جو اس طرح سے ویٹ کی طرف نہیں گئے. اب سب ویٹ کی طرف چلے گئے. کچھ لوگ جو تھے وہ اسی طرح کارن کو، چاہے ابھی آج نظر آ رہا ہے کہ ریٹ کم ہے، آگے جا کے جب ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ آئے گا، اتنا ایریا ریڈیوس ہوگا، ڈیفینیٹلی کارن ریٹس ول بی انکریزڈ اور ویٹ ایریا بڑھنے کی وجہ سے اس کے ریٹس ڈکریز ہوں گے اور فارمر کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ مینلی پروکیورمنٹ اس کی ہوتی ہے پاسکو کے تھرو، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے تھرو. فارمر بیچارے کو اینڈ پہ باردانہ ہی نہیں ملے گا، بیگز جوٹ بیگز ہی اویلیبل نہیں ہوں گے کہ وہ سیل کر سکے اور پھر اوپن مارکیٹ میں یہ کراپ تک کے آ رہی ہوگی. تو فارمر کو جو بھی ڈیسیژن لینا چاہیے اس کو فیوچر کو سامنے رکھ کے لینا چاہیے کہ کرنٹ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں اور فیوچر میں اس کے جو امپلیکیشنز کیا ہوں گے اور مجھے کس طرح سے جانا چاہیے. تو مختصراً اپنی کراپس کو، اپنے ایکڑیج کو 2 سے 3 کراپ میں بدل کرنا چاہیے، ڈیوائڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے تاکہ کسی نہ کسی ایک کراپ اگر ڈاؤن میں جاتی ہے تو دوسری آپ کی طرف جائے. نہ کہ اس طرح بھیڑ چال میں چلیں کہ جس طرف سارا زمانہ چل رہا ہے اس طرف آپ چل پڑیں. تو ڈیفینیٹلی آپ اس دفعہ آپ دیکھیے گا مئی میں اپریل مئی میں گندم کے اوپر بہت بڑا بحران جو ہم فورسی کر رہے ہیں وہ آئے گا اور فارمر بیچارہ جس نے وہ لگائی وہ امپیکٹ ہوگا. اور جو فارمر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کارن کے ریٹس کم ہیں اور مجھے یہ کراپ نہیں لگانی چاہیے تو وہ نقصان میں رہیں گے، اور جو اس کو آپٹ کر رہے ہیں دے ول ڈیفینیٹلی بی بینیفیشیل آف دیٹ. تو بہرحال یہ اوور آل پاکستان میں بہت ساری چیزیں ریگولیٹ گورنمنٹ کرنی چاہیے جو شاید اس لیول پہ وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی. کہ فارمر کو اس میں خود ایک رول پلے کرنا چاہیے اور ان ساری چیزوں کے بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ اس کی اکنامکس جو ہے بہتر طریقے سے چل سکے. تھینک یو. میرا اپنا جو مطلب اب بابا کی ڈسکشن بھی آپ نے سنی ہے تو ایکچوئل پوائنٹ جو ڈسکشن کا تھا مین لبے لباب وہ یہی تھا کہ موسٹ آف دا ٹائم فارمرز اس چیز پہ ہوتے ہیں کہ ہم مطلب میں نے اگر فرض کریں کوئی ڈیسائیڈ کیا ہے یا میں اس طرح اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ فرض کریں میں ایک ولیج کا نمبردار ہوں سپوز، تو اگر میں کوئی فصل لگانا چاہ رہا ہوں یا لگانے کی طرف کوئی ڈیسیژن لے رہا ہوں تو میرے ساتھ والے جتنے بھی ہوں گے وہ بھی اسی بھیڑ چال میں ہوں گے کہ میں نے یہی فصل لگانی ہے. وہ ایک ٹرینڈ بنتا ہے. ٹرینڈ میں فارمر کو 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں سیڈ پرچیز کرنے جاتا ہے تو اسی ورائٹی کا یا اسی فصل کا سیڈ شارٹ ہوتا ہے، اس میں فارمر کو اس کے ریٹس بھی زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں اور ساتھ ہی 2 نمبر سیڈ بھی اس کو مل جاتا ہے اسی مارکیٹ سے جو کہ ہمارے فارمر کے لیے مطلب بہت زیادہ نقصان دہ. پیسے بھی وہ بیچارہ 1 نمبر سیڈ کے پے کر کے اور 2 نمبر سیڈ لے کر آتا ہے. ظاہر کمپٹیشن ہے، حالات جس طرح بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات ریٹ کے اوپر ہم اگر آ جاتے ہیں تو ریٹ پھر ظاہری سی بات ہے کہ جو جس چیز کی بھی زیادتی ہوتی ہے تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از ویری بیڈ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس میں پھر نہ اس کو ریٹ اس طرح سے ملے گا. جب فصل عام ہو جائے گی
ڈیزیز آؤٹ بریک بھی ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ جب ایک فصل ہر جگہ پہ لگی ہوئی ہے تو اسی حساب سے پھر اس کے پیسٹ اور وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. بہرحال جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ریٹس اور سیڈ، یہ دو چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لیے کراپ جو ہے وہ 2 سے 3 پیٹرن، 2 سے 3 حصوں میں مطلب ہمیں اپنی جو لینڈ ہے وہ ڈیوائڈ کرنی چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ ویورس، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ڈسکشن. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.